السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج اسلام آباد کے متعلق ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس خبر کی تصدیق کی۔ ہمارے پاس بھی ایک مصدقہ خبر آئی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ اس خبر کو ضرور شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجیے۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جس کو عام طور پر CDA کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں ایک بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ چیئرمین CDA، جن کو ایک اضافی عہدہ چیف کمشنر اسلام آباد کا بھی دیا جاتا ہے، کیپٹن انوار الحق صاحب کو پچھلے دنوں انہوں نے تعینات کیا تھا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اچھی پرفارمنس بھی دی۔ اس سے پہلے نور الامین مینگل صاحب تھے، پھر اور کافی سارے ان 2 سالوں کے اندر بہت سارے چیف کمشنرز کو تبدیل کیا گیا۔ تو اب ایک مصدقہ اطلاع آئی ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین CDA کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس خبر کی اگر ہم تصدیق کی طرف چلیں تو ایاز اکبر صاحب روزنامہ جنگ کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، بلکہ آج کا روزنامہ جنگ ہے، ہم اپنی سکرین پر اس خبر کو بھی شیئر کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن انوار الحق صاحب ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہی لکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہیں، یعنی وزارت داخلہ جو ہے، انہوں نے کمشنر لاہور جو محمد علی رندھاوا صاحب ہیں، ان کو CDA یا کمشنر اسلام آباد تعینات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ریکوزیشن دی ہے۔ چودھری محمد علی رندھاوا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے افسر ہیں۔ وزارت داخلہ کے سیکشن افسر ایڈمن غلام مرتضیٰ کی جانب سے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ پنجاب حکومت میں بطور کمشنر لاہور تعینات چودھری محمد علی رندھاوا کی خدمات بطور چیف کمشنر اسلام آباد یا چیئرمین CDA کے طور پر استعمال کرنے کی خواہاں ہیں اور ان کی خدمات وزارت داخلہ کو سپرد کی جائیں۔ تو ناظرین، لاہور کے کمشنر کے طور پر محمد علی رندھاوا صاحب کی بہت اچھی پرفارمنس ہے، وہاں پر انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ CDA کے اندر واقعتاً ایسے افسران کی یا ایسے چیئرمین کی ضرورت ہے جو کہ یہاں پر جو نان ڈیولپڈ ایریا ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک سہولیات سے محروم ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ کیپٹل کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر ابھی بھی CDA کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری زمینیں ہیں ان کو واگزار کروانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے CDA کو رہا ہے۔ دعوے تو بہت کیے گئے کہ فلاں جگہ سے اتنی لینڈ واگزار کروائی گئی، لیکن تاحال جو CDA کی بڑی لینڈ ہے اس کے اوپر ابھی بھی قبضے موجود ہیں، جو کہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لیے محمد علی رندھاوا اگر چیئرمین CDA کے طور پر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے وہ تجربہ کار افسر ہیں تو وہ انشاءاللہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو قبضہ مافیا ہے جو کہ زمینوں پر قبضے کر لیتا ہے، سرکاری زمینوں پر خصوصاً قبضے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے محمد علی رندھاوا صاحب کے۔ اور اس کے علاوہ آئے دن جو CDA کی جو کہ املاک ہوتی ہیں یا جو CDA کی ملکیت چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بیچ کر فنڈز پورے کیے جاتے ہیں۔ محکمے کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو یہ سارے چیلنجز محمد علی رندھاوا صاحب کے لیے یہاں پر ہوں گے۔ تو امید ہم کریں گے کہ اگر محمد علی رندھاوا صاحب آتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنے ادارے کے اندر ایک احتساب کا عمل کریں گے، بلکہ یہاں پر جو سرکاری زمینیں ہیں یا نان ڈیولپ ایریاز ہیں تو ان کے اوپر وہ خصوصی توجہ دیں گے۔ اور CDA جو اس وقت
بحران کا ایک شکار ادارہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ آئے دن ہم ان کے جو پبلک نوٹسز دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پلاٹس کی نیلامی کر کے یہ مصدقہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ محض اس لیے نیلامی کی جاتی ہے کہ ان فنڈز سے ملازمین کی تنخواہیں دی جا سکیں۔ تو یہ ایک کمانے والا ادارہ ہے۔ یہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ ساری جو لا قانونیت کرتے ہیں، تو اس ساری جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے محمد علی رندھاوا صاحب کو محنت کرنی ہوگی۔ تو یہ خبر تھی آج کے لیے، بس اتنا ہی ناظرین۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔